تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بصیر ہے، جو سمیع ہے، جس کی ذات بقا ہے، بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے فون نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں جس موضوع پر کہنی ہے وہ موضوع ہے نماز کے تعلق سے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے اور بے نمازیوں کا خطرناک انجام ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ یہ حدیث بار بار سنتے آتے ہیں اور مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ارکان اسلام، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں، 5 پلرز ہیں جن کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ستون ہے، ان میں سے اگر ایک ستون گرا دیا جائے، ایک پلرز کو گرا دیا جائے تو گویا کہ ہم نے اسلام کو کمزور کر دیا۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز یہ دوسرے نمبر پر ہے، یعنی ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ توحید کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد دوسری چیز جو شریعت کا ہم پر لاگو ہوتی ہے وہ نماز جیسی عظیم عبادت ہے۔ اگر نماز نہیں ہے زندگی کے اندر تو ہمیں اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اسلام پر نظر ڈالنا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں کہ نہیں، اور ہمارے پاس اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کبھی وقت نکال کر کے سوچے کہ نماز نہ پڑھنے والا اسلام کو کمزور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اسلام کا دوسرا ستون تو نماز ہے نا۔ نماز ہم نے نہیں پڑھا، نماز کو ترک کر دیا تو اسلام کے ستون کو ہم نے گرا دیا، تو اسلام کو کمزور کون کر رہا ہے؟ کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور نماز کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو 7 آسمانوں کے اوپر بلایا اور وہاں پر نماز کو فرض کیا۔ نماز کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نماز کو ایمان کہا ہے، یعنی اگر نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ دوسرے پارے کے اندر دیکھیے آپ، جس مقام پر اللہ رب العالمین نے قبلے کا تذکرہ کیا، یعنی دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے قبلے کو چینج کرنے کا جو تذکرہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا وہ نمازیں ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔
اللہ نے یہاں پر ایمان نماز کو قرار دیا۔ اے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے میرے نبی پر ایمان لانے والے لوگوں، اے صحابہ کی جماعت، تم نے جو نمازیں پڑھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ان نمازوں کو برباد نہیں کرے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ 16ویں پارے کے اندر چلے جائیے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا، پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، عیسیٰ ہیں، ادھر نوح ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جب یہ سارے کے سارے پیغمبر چلے گئے، جب ہمارے رسول، ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے چلے جانے کے بعد کچھ نالائق لوگ آ گئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے ان کو نالائق دو وجہ سے کہا کہ وہ نالائق کیوں، بدبخت کیوں، اس لیے اضاعوا الصلاۃ، پہلی چیز کہ وہ نمازوں کو برباد کیا کرتے تھے۔ اللہ نے نالائق کہا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کریں۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ نے یہ کہا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو نہ پڑھنے والا وہ اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، ادھر ہم دنیا کے کسی دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں میں مشغول ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر دوسرا کام کر رہے ہیں، ہم تجارت میں مشغول ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نماز کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کرو گے تو سنو، وہ وقت تمہارا ضائع ہے، برباد ہے۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ نماز کو نہ پڑھنے والا نماز کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کے پیچھے لگ گئے، وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان کے من میں جو آتا تھا وہی کرتے تھے۔ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ یہ ناجائز ہے، کچھ بھی وہ فرق نہیں کرتے تھے۔ او لوگو، ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، اللہ سب سے پہلے نماز کے برباد کی نشانی بیان کر رہا ہے۔ کچھ لوگ آئے، وہ نالائق ہو گئے، وہ بدبخت ہو گئے۔ پہلی وجہ وہ نمازوں کو برباد کرتے تھے، دوسری وجہ اللہ نے بتایا کہ وہ شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ امام مجاہد ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ایسے ماحول میں نہ آ جائیں، ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ کھلے عام زناکاریاں ہوں گی، کھلے عام بدکاریاں ہوں گی، ننگاپن، عریانیت اور بے شرمی اور بے حیائی کا ماحول ہوگا۔ اے لوگو سنو، اگر ایسا ماحول آ جائے گا کہ زناکاری کھلے عام ہوگی تو اس وقت دیکھنا کہ لوگ نمازوں کو برباد کریں گے۔ اے لوگو بتاؤ، یہ حالات آج ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ بے شرمی کا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی کھلے عام نماز نہ پڑھنے والا سماج اور معاشرے کے اندر گھوم رہا ہے، ایک طرف اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسری طرف نماز نہ پڑھ کر کے کھلے عام گھوم رہا ہے۔ کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے، دوسری طرف یہ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، لون پہ پیسہ لے رہا ہے، لون پہ دوسرا سامان نکلوا رہا ہے۔ کیا یہ بے شرمی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ گناہ کیے جائیں؟ ایک آدمی رشوت خوری کر رہا ہے، آج دیکھو زناکاری سماج اور معاشرے کے اندر کھلے عام ہو رہا ہے کہ نہیں؟
تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ جب ایسا دور آئے گا، ایسے حالات آئیں گے، تو تم دیکھنا کہ لوگ نمازوں کو برباد کریں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ بے نمازی زیادہ ہے، نمازی کم ہے. فجر میں دیکھو 2 سے 2.5 صف ہیں بڑی مشکل سے، اور بے نمازی گھوم رہے ہیں. مسجدوں کی کوئی کمی ہے؟ صحابہ کے دور میں جب مسجدیں نہیں تھی چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. جب کھلے عام نماز پڑھنے کی باری آئی، یعنی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی باری آئی، تو صحابہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے. اور صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ان کا گھر مسجد کے بغل میں رہے. آج بتاؤ، یہاں ایک مسجد، وہاں ایک مسجد، وہاں ایک مسجد، الگ الگ محلے میں مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ مگر نمازیوں کی تعداد کتنی ہے ذرا بتاؤ. نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ ہے. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، جب نماز نہیں پڑھو گے تو بے شرمی کا ماحول ہوگا. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی، قرآن کی تلاوت کیجئے. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس مقام پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ واضح کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز پڑھنے والا گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے. جو آدمی نماز پڑھے گا اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ایسا آدمی گناہ نہیں کر سکتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے. یہ نماز کا فائدہ اللہ نے بیان کیا، یہ نماز کی اہمیت ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک خطرناک وادی کے اندر، یعنی بے نمازیوں کو فسوف یلقون غیا، بے نمازیوں کے لیے الگ سے ایک جگہ بنایا گیا ہے. اللہ نے ایک جگہ بنایا، ایک مقام، ایک جیل خانہ جہنم کے اندر، جس کا نام غی ہے. غی کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. یہ نماز نہ پڑھنے کا انجام. اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. روزہ آدمی اگر بیمار ہے، کمزور ہے، نہیں رکھ سکتا، بدن میں طاقت نہیں ہے، چھوٹ ہے، بعد میں رکھ لے، قضا کر لے. سفر میں ہے، قضا کر لے. زکوٰۃ اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے تب زکوٰۃ دے. طاقت استطاعت ہے، نصاب کو وہ مال پہنچ گیا ہے اور سال بھر گزر گیا ہو تب، نہیں تو معاف. مگر نماز کی باری آئی تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. سن لو، ہاں کچھ ایسے حالات ہیں جو شرعی عذر کے طور پر اس وقت نماز کو عورتوں کے تعلق سے، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، اور اگر دماغی حالت ٹھیک ہے مردوں کے لیے، تب تک نماز معاف نہیں. آپ بتائیے، جنگ کا ماحول ہے، جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے حالت میں بھی نماز معاف نہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ نے کہا نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بعض مفسرین فجر کی نماز کو مراد لیتے ہیں. یہ ایسی نمازیں ہیں کہ یہ آرام کا وقت ہوتا ہے، اور ایسے آرام کے وقت پر اللہ نے کہا کہ اے لوگوں خاص طور سے بیچ والی نماز کی، یعنی عصر یا فجر کی نماز کی حفاظت کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ. ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کھڑے ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کے ٹکڑے سے غور کریے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور پھر بھی آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا.
اگر قیام کرنے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر جان بوجھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے پھر بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو فرض نماز، تو کل قیامت کے دن ایسی نمازوں کو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ. غور کریے، آپ قیام کرنا یہ نماز کے رکن میں سے. اگر قیام کرنے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے اور آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب خوف کا معاملہ ہو، جنگ کا معاملہ ہو، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بوچھار آ رہی ہے، گولیوں کی بوچھار آ رہی ہے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز کی حالت بدل دی گئی. نماز خوف کہا گیا کہ اس وقت نماز خوف پڑھ لیا جائے، یعنی جس حالت میں بھی ہو سکے نماز پڑھ لو. سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھ لو، جس حالت میں بھی تم سے ہو سکے نماز پڑھ لو، مگر اس حالت میں یعنی جنگ کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. غور کریے آپ. شیخ عبدالعزیز ابن باز سے سوال کیا گیا، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے مگر اس کا ہاتھ اور پاؤں اور کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، کیا اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے؟ انہوں نے ایک جواب دیا، نہیں، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر دماغ کام کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اس حساب سے اللہ سے ڈرو، اپنے طاقت کے حساب سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، عبادت کرو اللہ کی. آنکھوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھے گا. اللہ اکبر. اور گھوم رہا ہے کھلے عام، ہاتھ کام کر رہا ہے، پاؤں کام کر رہا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، کھلے عام گھوم رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ایسے آدمی کا حال کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ وہ ذرا اپنے انجام کو دیکھے. آج حالات کیا ہیں سماج اور معاشرے کے اندر؟ بے نمازی گھوم رہے ہیں، سب کچھ کام کر رہا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں. ہم مسلمان کس بات کے ہیں میرے بھائیو؟ نبی کے دور میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نماز پڑھتے تھے، مگر نبی کی صفوں میں گھس کر کے جو لوگ نبی کو دھوکہ دیا کرتے تھے وہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے. اللہ نے ان کے نماز کا تذکرہ کیا قرآن میں، کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی میں کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی میں، اللہ نے ان کو منافق کہا. یہ منافق ہیں، یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں کچھ لوگ، مگر کبھی ظہر میں پیچھے والے صف میں کھڑے ہیں، رکعت چھوٹی ہوئی ہے، عصر میں چھوٹی ہوئی ہے تو عشاء میں چھوٹی ہوئی ہے، ایک فیشن اور ایک اسٹائل بنا لیے ہیں، رکعت چھوٹ. یہ کیا سستی اور کاہلی والی نماز نہیں ہے؟ کون سا ایسا عذر تھا جس کی بنا پر تم نے جماعت کو چھوڑا؟ بتاؤ کون سا ایسا عذر تھا جس کے بنا پر تمہاری 2 رکعت یا 1 رکعت چھوٹ گئی؟ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، گھر پر بھی نہیں پڑھنی ہے نماز. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مختوم، نابینا صحابی تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد کے کچھ دوری پر ہے، راستے میں جنگلی جانور ہو سکتا ہے مجھ پر حملہ کر دے،
اور اے اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے لانے والا سہارا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں راستے میں کیسے آؤں، کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا میں گھر پر نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ ہاں نماز گھر پر پڑھ سکتے ہو۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے بے نمازیوں، اس واقعے پر غور کرنا۔ وہ صحابی جانے لگے، اللہ کے نبی نے بلایا، کہا حل تسمع النداء، کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ مائک کا زمانہ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، ایسے ہی زبانی اذان دیا جاتا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے سوال کیا، حل تسمع النداء، کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے، تمہارے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں اللہ کے نبی آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تو پھر گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، آؤ مسجد کے اندر تمہیں نماز پڑھنی ہے، گھر پہ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ نابینا صحابی تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دیا۔ اے لوگو، آج ہمارے اوپر نماز کیسے معاف؟ گھر کے بغل میں مسجد ہے، اور مسجد کے بغل میں پورا محلہ مسلمان، پورا محلہ اہل حدیث، مگر نماز پڑھنے کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ ادھر نماز پڑھ کے نکلو، ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں بیچارے۔ کچھ ایسے چہرے بھی نظر آتے، نماز پڑھ کے نکلو مسجد سے، وہاں کھڑے وہاں کھڑے وہاں کھڑے وہاں کھڑے باتیں کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی، بے شرمی کا ایک دم ماحول ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کا ٹائم ہے، عشاء کا وقت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صف بصف کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، اے میرے صحابہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھروں پر نماز پڑھتے ہیں، جو عشاء کی نماز پڑھنے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ اے میرے صحابہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور لکڑیاں جمع کروں، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو لوگ گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اے لوگوں، کیا نبی کائنات اس کائنات کے لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھے؟ کیا آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ نبی پتھر کھائیں تو دعا، نبی سجدے کی حالت میں اونٹ کا اوجھڑی ڈالا جائے تو نبی دعا کریں، نبی 3 سال تک گھاٹی میں بائیکاٹ کیے جائیں تو نبی بد دعا نہ کریں اپنے دشمنوں کے لیے۔ وہ نبی جو لوگ نماز کو اپنے گھروں پہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں نبی کی سوچ کیا تھی؟ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ ذرا غور کریے، نماز سے کتنی محبت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے، کس محبت کا؟ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو میرے بھائیو؟ آج ماحول کیا ہے؟ 7 دن غائب ہیں، سنیچر اتوار اور یہ سارے دن غائب ہیں، جمعہ کے روز ٹوپی لگا لیے، کرتا پہن لیے، عطر لگا لیے، پہلی صف میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہ وہ؟ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، کسی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سماج اور معاشرے کے اندر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، مسلمان نمازی بنے۔ اور لوگوں، ایک بات یاد رکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے ماحول میں، بتائیے آپ، چھپ چھپ کر نماز پڑھنا ہے؟ کوئی منع کر رہا ہے؟ اتنا ظالم حکمران آج مسلط ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر طریقے کا ظلم، موب لنچنگ اور فلا فلا فلا، کئی قوانین نافذ کیے گئے مسلمانوں پر۔ کیا ایسا کوئی قانون ہے کہ نماز نہ پڑھو؟
مسلمانوں نماز نہ پڑھو، کوئی ایسا قانون ہے ہندوستان کے اندر؟ ہے کوئی روک رہا ہے، تمہیں منع کر رہا ہے کہ مسجد کے اندر نماز نہ پڑھو، مسجد کے اندر مت آؤ؟ ایسا کوئی قانون ہے؟ نہیں ہے۔ پھر بھی حالات دیکھو کس طریقے کے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں داخل ہیں، آپ بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت بلال عشاء کی اذان دیتے ہیں، عشاء کی اذان ہو گئی، صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہو گئے، جماعت کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال نبی کے حجرے میں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی چلیے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیے نماز پڑھائیے۔ اے نبی جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ نبی اٹھے، نبی نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف اپنے حجرے سے باہر نکلنے لگے اور آنے لگے۔ آپ پر غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے بلال سے سوال کیا، اے بلال اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ جواب ملا، اے اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی بے ہوش ہو جائیں، نبی کو ہوش آئے، نبی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے، اور لوگوں نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ پھر آپ بے ہوش، 3 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی نے آخر میں کہا کہ اے بلال جاؤ، ابو بکر کو کہو وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، ابو بکر کو کہو امامت کریں۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں امامت کروایا۔ پھر اللہ کے نبی آخری ٹائم تھا، آخری دن تھا، فجر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں، نبی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز ابو بکر مصلی کھڑے ہو کر کے پڑھا رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام پیچھے ابو بکر کی امامت پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فتبسم ضاحکا، اللہ کے نبی کا چہرہ مسکراہٹ سے جگمگانے لگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی مسکرانے لگے، نبی نے اپنی امت کو دیکھا، میری امت نماز پڑھ رہی ہے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اتحاد کو دیکھا اور نماز کی محبت ان کے دلوں میں دیکھی۔ اللہ کے نبی فتبسم ضاحکا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ اور لوگوں، آج یہاں پر نماز بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، آج نبی کے ماننے والے، نبی کی امت میں پیدا ہونے والے مسلمان نماز کو ترک کر رہے ہیں۔ دوسری طور پر دیکھا جائے تو اتحاد بھی نہیں ہے، آج لوگوں میں اتحاد بھی نہیں ہے۔ بغل میں کھڑا ہے ایک مسلمان، دوسرا مسلمان کھڑا ہے، دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں، مگر دونوں کا دل ایک دوسرے کے خلاف گندا ہے۔ اتحاد کہاں ہے؟ آج دیکھا جائے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، آج مسلمانوں میں اتفاق کہاں ہے؟ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا قریہ، ہمارے یہاں چھوٹا سا گاؤں ہے، ہمارا گاؤں یو پی کے اندر چھوٹا سا گاؤں، 25 سے 30 گھر ہیں، اور وہاں پہ 2 پارٹی چل رہی ہے۔ سب اہل حدیث، سارے کے سارے مسلمان، کوئی دوسری ذات کا نہیں، سب ایک ذات کے، سب ایک مسلک کے، سب ایک مذہب کے، سارے کے سارے وہی، مگر 2 پارٹی چل رہی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیے اتحاد کہاں ہے؟ چھوٹی سی جماعت تھے اور اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر دیکھا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کو اتحاد
کے طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی کا چہرہ مسکرا دیا. نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی. پھر آخری ٹائم پہ آپ نے یہ حدیث سنا ہوگا، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کر. ہمارے ہاں اگر کتنا بھی نالائق باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ مرتے وقت کوئی وصیت کر دے میرے بیٹو یہ کر دینا، میرے بیٹو وہ کر دینا، پوری زندگی نالائقی اور بدبختی کرتا رہا، آخری ٹائم پہ اگر کچھ کہہ دے تو اس کی بات کو لوگ مانتے ہیں. لوگوں پوری امت کا باپ ہمارا نبی، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے لیے وصیت کی تھی کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ترک نہیں کرنا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ میرے بھائیوں. اور ایک بات یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری شریعت کا ایک اصول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا، کہا 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. نبی نے کیا حکم دیا؟ بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر شریعت کے قوانین لاگو نہیں ہوئے، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی عادت لگاؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار کر کے مسجد کے اندر لاؤ، مار کر کے نمازی بناؤ. یہ نبی کا حکم ہے. اور قرآن مجید کے اندر اصول بیان کیا گیا کہ لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مگر سب سے پہلے خود نمازی بن. آج ماحول کیا ہے؟ نبی حکم لگا رہے ہیں کہ اپنے بچے کو نمازی بناؤ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے خود نمازی بنو، پھر اپنے گھر والوں کو. مطلب یہ ہے کہ تمہارا بیٹا اس وقت نماز پڑھے گا جب تم نمازی بنو گے، تم خود نماز پڑھو گے. فجر کی نماز جب تم خود پابندی کے ساتھ پڑھنے آؤ گے تو تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ آئے گا نماز پڑھنے. یہ شریعت کا قانون ہے. اور سن لو، میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گھر کا بڑا ہے یا گھر کا بزرگ ہے یا کوئی بھی ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو، کرنا ہے. اور اگر نہیں کرتے ہو تو کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا، سوال کیا جائے گا. سوال و جواب اس وقت جب حشر کے میدان میں حالات ایک دم سے لوگوں کے درمیان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کیا معاملہ ہوگا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عبادت گزار آدمی، ایک حاجی صاحب، ایک نمازی صاحب، اللہ کی بہت عبادت کرنے والے، ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا، وہ جنت میں جانے لگیں گے. بیوی دوڑتی ہوئی آئے گی، گریبان پکڑے گی، اللہ یہ میرا شوہر ہے، اللہ یہ میرا شوہر ہے دنیا کے اندر، یہ میرا ذمہ دار تھا، میں بے نمازی تھی، میں دھوما کرتی تھی بے شرمی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، یہ میرا شوہر میرا ذمہ دار، اس نے کبھی مجھے دین کا درس نہیں دیا، اس نے کبھی مجھے نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی. اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا اس کو بھی جہنم کے اندر ڈالو. ایک باپ، اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا، بیٹا دوڑتا ہوا آئے گا، باپ فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں ہر وقت حاضر رہا، نماز پڑھتا رہا، مگر او لوگوں سن لو، تم ذمہ دار ہو اپنے گھر والوں کے. اگر تم مرد ہو تو ذمہ دار ہو، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری اولاد ہے، اگر وہ بے نمازی ہے، کل قیامت کے دن اگر گریبان پکڑ لیا جائے تمہارا تو تم کو حساب دینا ہے. تو لوگوں اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، تلقین کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. رب تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں اس کو سچا پکا نمازی بنا دے. اے الہ العالمین، ہم میں سے بہت سارے مسلمان نمازوں کو برباد کرتے ہیں اور نمازوں کو برباد کرنے کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ سماج اور معاشرے کے اندر گھومتے ہیں. یا الہ العالمین تو انہیں سیدھا راستہ دکھا دے. یا الہ العالمین ہمارے اندر
وہ ایمان پیدا کر دے جو صحابہ کے اندر تھا۔ اے یا الہ العالمین، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔